آپ سبوں کو آج کھجوروں کا اتوار پام سنڈے مبارک ہو۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہر سال اس یادگار تہوار کو منا سکیں۔ خداوندوں کا خداوند یسوع المسیح آج کے دن یروشلم میں داخل ہوا۔ اس دن کو یروشلم میں یسوع مسیح کے شاہانہ داخلہ سے جوڑا جاتا ہے، یعنی عام سا داخلہ نہیں تھا، شاہانہ داخلہ تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں آیا، جسے اپنوں نے قبول نہ کیا اور جو خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا، جو توبہ کی منادی کرتا رہا، جس نے بے شمار معجزات اس دور میں لوگوں کو دکھائے، اندھوں کو آنکھیں دیں، مردوں کو زندہ کیا، پھر بھی لوگوں نے اسے حقیر جانا، اس کی قدر نہ کی۔ آج وہ اپنا مشن مکمل کر کے 3.5 سالہ زمینی خدمت کے اس دور کو مکمل کر کے یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا وقت آن پہنچا ہے کہ وہ اپنے جلال کو پہنچے۔ وہ ایسے نہیں تھا جیسے کمر کس رہا ہو، یعنی وہ ایسے نہیں تھا جیسے تیاری کر رہا ہو، وہ بالکل ایسے تھا جیسے کمر کھول رہا ہو، پٹکا کھول رہا ہو فتح مندی کے بعد۔ اس کے جذبات اس طرح کے تھے۔ وہ ہارا ہوا انسان نہیں تھا، وہ فتح مند انسان کے طور پر بنی نوع انسان کی اس ساری مشکل کو جانتے ہوئے، سارے بوجھ کو جانتے ہوئے اپنے کندھوں پر اٹھائے کوہ کلوی کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ فتح مندی کا داخلہ ہے، یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہے۔ اور آج جب میں اور آپ اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم بھی ہارے ہوئے شخص نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اقلیت میں اور تھوڑے سے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے وسائل محدود ہیں۔ ہم جانتے ہیں پرانے عہد میں بھی محدود وسائل، بلکہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خداوند نے وہ مقام عطا کر دیا جو کسی انسان کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ اگر خدا صدرک میثق عبدالنجو کو عزت اور سرفرازی دے سکتا ہے، اگر خداوند دانیل نبی کو سرفرازی دے سکتا ہے، یوسف کو، حضرت یعقوب کے بیٹے کو جو تنہا تھا ملک مصر کا وزیر اعظم بنا سکتا ہے، تو آج ہم بھی اسی طرح اپنے دلوں میں یہ سوچیں، ہم بھی شاہی کانوں کا فرقہ ہیں، ہم بھی اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں، ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں۔ یسوع ہمارے ساتھ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے۔ زکریا نبی کی کتاب، یا یوں کہیے زکریا نبی کا جو صحیفہ ہے، اس میں بنت صہیون، یروشلم کی کلیسیا کو یا بنی اسرائیل کو تسلی دی گئی ہے کہ گھبرانا نہیں۔ پھر دوسرا لفظ ہے دختر یروشلم، دختر یروشلم نہیں، دختر یروشلم۔ آج خداوند بین الاقوامی کلیسیا کو بھی یہی پیغام دیتا ہے، عالمگیر کلیسیا کو بھی یہی پیغام دیتا ہے، آئے بنت عالمگیر کلیسیا، گھبرانا نہیں، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ ہم کتنے خوش ہوتے ہیں جب بڑے لوگ
اور بالخصوص جب ملک کے اعلیٰ اقتدار میں رہنے والے لوگ صدر یا وزیر اعظم یا وزراء بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہمارے گلی محلوں میں آتے ہیں، ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ عام سے لوگ ہیں نا، جب تک اقتدار میں ہیں پروٹوکول ہے، اور جب اقتدار سے چھٹی ہو گئی تو پھر وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی انہیں سلام کرے۔ اپنا پروٹوکول تو دور کی بات ہے نا۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بادشاہوں کا بادشاہ آتا ہے ہمارے درمیان تو یہ کتنا بڑا اعزاز اور خوشی کی بات ہے۔ دیکھ اے عالمگیر کلیسیا، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ اے کلیسیا فیصل آباد، تیرا بادشاہ تیرے پاس ہے۔ اور یہ بادشاہ ایسا نہیں ہے جو ایک وقت میں ایک ہی جگہ نظر آتا ہو، یہ ہر جگہ موجود ہے روح القدس کے وسیلہ۔ یہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ ہم یہی جملے بولتے ہیں نا ہر وقت، تیری بادشاہی آئے، اور اس کی بادشاہی ہمارے دلوں میں قائم ہے۔ اس کی بادشاہت موجودہ دور کے وزراء اعظم یا بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ اور عزیزو، اپنی موت سے 5 دن پہلے یعنی جمعرات کے روز وہ پکڑوایا جائے گا یا پکڑوایا جاتا ہے۔ اتوار کے روز وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن پچھلے پہر وہ اپنی جان کوہ کلوری پر قربان کر دیتا ہے۔ جمعہ کی رات اور ہفتہ، سارا دن اور ہفتہ کی رات وہ قبر میں گزارتا ہے، اور سبت کا پہلا دن اتوار صبح سویرے وہ دنیا جہاں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، یہ ہے وہ شخص جو زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ فاتحانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو کلیسیا کے لیے بڑی خوشی تھی۔ وہ اس لیے خوش تھے کہ اس نے بڑے بڑے معجزات دکھائے تھے، اور ایک بہت بڑا معجزہ اس نے لازر کو زندہ کیا تھا۔ بیتنیہ کے علاقہ میں اس خاندان کے ساتھ اس نے آنے سے پہلے وقت بھی گزارا۔ مارتھا دنیوی خدمت میں لگی رہی، اور مریم نے عطر ڈال کر اس کے پاؤں دھوئے۔ ایک شاگرد نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی عطر بیچ کر 300 دن تک پورا سال گزارا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک دن کی مزدوری تقریباً 1 دینار تھی، اور تو نے اتنا قیمتی عطر خداوند کے پاؤں پر گرا دیا ہے یا ڈال دیا ہے؟ اس نے تو عطر سے خداوند کے پاؤں دھوئے تھے۔ وہ عقیدت تھی، وہ احترام تھا۔ اور اگر ہم روحانی معنوں میں دیکھیں علم الہی کا بھید کیا ہے، یسوع نے کہا اس نے تو میرے دفن کرنے کی تیاری کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم لاش پر قیمتی عطر ڈالتے ہیں، اور وہ عطر جٹا ماسی ہے یہاں لکھا، اور یہ انڈیا میں اور ایران میں ہوا کرتا تھا، جس جڑی بوٹی سے یہ نکلتا تھا قیمتی عطر۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آنے سے پہلے بھی انتہائی مصروف رہے۔ یسوع ہمیشہ پیدل چلتا رہا، بہت سفر کرتا تھا، تھکن اور گرد و غبار کی فکر نہیں کرتا تھا۔ پاؤں گندے ہیں تو پرواہ نہیں۔ پھر لمبے سفر میں مانگی ہوئی کشتی پر سفر کرنا۔ اس نے 3.5 سال دن رات بنی نوع انسان کی خدمت میں صرف کر دیے۔
اس نے چاہا کہ بنی نوع انسان اس کی پہچان کر لے کہ وہ کون ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ آیا، اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اس کی قدر نہ کی، اپنوں نے اسے پہچانا ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ آیت صادق کہتی ہے، ہم میں سے بے شمار لوگ بس نام ہی سے واقف ہیں، اس کی پہچان نہیں کر پائے۔ جس طرح ہم انسانوں میں کہتے ہیں جی میں اس کو جانتا ہوں، کچھ کہتے ہیں جی اس کے متعلق جانتا ہوں۔ کسی کے متعلق جاننا اور بات ہے اور کسی کو جاننا اور بات ہے۔ آج کے دور میں بے شمار لوگ ہیں جو یسوع کے بارے میں جانتے ہیں لیکن شخصی طور پر اس کو جانتے نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ عزیزو، خداوند یسوع مسیح بڑے جلال کے ساتھ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے فاتحانہ انداز میں، اور اس نے ایک درخواست کی، شاگردوں کو کہا جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں بیت فگے کے مقام پر ایک گدھی اور اس کا بچہ ہے، وہاں جاؤ اور گدھی کے اس بچے کو لے آؤ۔ اگر مالک پوچھے تو کیا کہنا ہے؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ عزیزو، حیرانگی کی بات، جو شخص مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اس کے پاس اپنے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں، لومڑیوں کے لیے بھی رہنے کی جگہ ہے، پر کائنات کا خالق مالک بے سر و سما، اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ عزیزو، خداوند گدھی کا بچہ مانگ رہا ہے سواری کے لیے، شاید اس وقت عام لوگوں کو سمجھ نہ ہو کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا اگر مالک پوچھے تو۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، خداوند کو انسانوں کی روحوں پر اختیار ہے۔ اگر وہ کہے اس سے پوچھنا تو وہ نہ نہیں کرے گا۔ اختیار دیکھیے ذرا، کیوں؟ خداوند دلوں کو تیار کر دیتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کسی کے لیے، کسی دشمن کے لیے یا کسی کام کے سلسلہ میں، کہتے ہیں خداوند تعالیٰ میں نے وہاں کسی فیکٹری میں کسی کام پہ جانا ہے، وہاں افسران بالا کے دلوں کو تیار کرنا ہے، یہ دعا ہم اکثر مانگتے ہیں۔ یہاں ہم نے یہ سیکھا ہے اور سیکھتے ہیں کہ خداوند کو روحوں پر اختیار ہے، اور جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہوا۔ اس شخص نے ذرا بھی اعتراض نہیں کیا، اس نے کہا لے جاؤ۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کیوں اس کو لے کر جانا چاہتے ہو؟ روحوں پر اختیار کی مثال نظر آتی ہے۔ مسیح نے کیوں اس جوان گدھے پر، اس لادو بچے پر بیٹھنا پسند کیا؟ کیوں کسی گھوڑے پر پسند نہ کیا؟ زمانہ قدیم میں گھوڑے جنگ کی علامت تھے۔ اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے یروشلم میں آتا اور اتنی بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہوتی تو اس وقت حکمرانوں نے، رومیوں نے یہ سوچنا تھا کہ یہیں دوبارہ اسرائیل کی بادشاہت لینے کا خواہش مند تو نہیں۔ رومیوں کو یہ ڈر رہتا تھا، اور یہودی فقیوں اور فریسیوں کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں رومی ہم پر پھر سے ظلم کرنا نہ شروع کر دیں۔ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، وہ رومی حکمرانوں کہتے تھے کہ تم ہی ہمارے بادشاہ ہو، یسوع ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ عزیزو، گدھی کے اس بچے پر بیٹھ کے آنے کا ایک اور مقصد، حلیمی اور فروتنی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کو اعلیٰ سواری چاہیے، عام سی سواری، عام لوگوں کی سواری۔ اور لوگ سوچتے ہوں گے کہتا اپنے آپ کو بادشاہ ہے اور بیٹھا گدھی کے بچے پر ہے۔ اور پھر خداوند کا الہی انتظام، بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کے معجزات دیکھے تھے ہجوم کی صورت میں اس کے پیچھے ہو لیے، اور کھجور کی ڈالیاں لے کر
آگے بڑھتے گئے. کھجور کی ڈالیاں راہوں میں بچھا دی. کھجور کی ڈالیاں اس زمانہ میں فتح مندی کا نشان تھا. جب بادشاہ جنگ جیت کے آ کرتے تھے تو لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر ان کا استقبال کرتے تھے. فتح مندی کا نشان. پھر لوگوں نے اپنے کپڑے راہوں میں بچھا دیے. اپنی چادریں دوپٹے راہوں میں بچھا دیے. اس کے دو معنی ہیں. پہلا مطلب کہ ہمارا ہر قیمتی لباس تیرے لیے حاضر ہے. ہماری ہر قیمتی شے تیرے لیے حاضر ہے. جس طرح آج کے دور میں ہم نے ایک دعا سیکھی ہے, اے خداوند ہم اپنا تن من اور دھن تجھے دیتے ہیں. قیمتی شے خداوند کے قدموں میں بچھا دی, علامتی نشان ہے. اور پھر دوسرا مطلب کیا ہے؟ اے خداوند ہم تیرے مطیع ہیں, تیرے تابع ہیں. تو جو کہے گا ہم کریں گے. مطیع ہیں. اس انداز سے خداوند کو جاننا یہ بڑی بات ہے. آج کے دور میں میں اور آپ جو اس کے لوگ کہلاتے ہیں, خداوند کے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو, مسیحی کہتے ہیں, کیا ہم اس کے اس طرح مطیع ہیں؟ اپنا دھن اس کے لیے پیش کرتے ہیں, اپنا تن اس کے لیے پیش کرتے ہیں, اپنا من اس کے لیے پیش کرتے ہیں, یا دکھاوے کے مسیحی ہیں, برائے نام مسیحی ہیں؟ جب برائے نام مسیحی ہوں گے, دکھاوے کے مسیحی ہوں گے, تو برکات بھی اتنی ہی ملیں گی. پھر گلہ شکوہ نہیں کہ خداوندا تو نے مجھے وہ شے نہیں دی, وہ نہیں دی, فلاں کو کیوں دی ہے. پھر آپ یہ گلہ بھی نہیں کریں گے کہ خداوندا فلاں شخص سکون میں ہے اور میں بیماری دکھ تکلیف میں ہوں, میں بے سکونی کی حالت میں ہوں. پھر گلہ نہیں بنے گا. جب ہم اس کے ہی نہیں ہیں تو وہ ہماری فکر کیوں کرے. جب ہم یہ کہتے ہیں یہ میری بندی ہے, جب میں یہ کہتا ہوں یہ میرا بندہ ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے کسی کو اون کر لیا ہے, یہ میرا ہے, یہ میری ہے. جب ہم کسی کے ہے ہی نہیں تو کسی کو ہماری فکر کیوں ہوگی. عزیزو, کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلتے ہوئے جو نعرہ ہے وہ بڑا ہی پیارا نعرہ ہے. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور بھیڑ جس طرح اکٹھی جا رہی ہے, اس میں سے بے شمار لوگ خداوند کو چھو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک تمثیل ہے نا, جہاں ایک عورت نے خداوند کو چھو لیا. وہ بیمار تھی تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ کس نے مجھے چھوا ہے. بھی اتنی بڑی بھیڑ تیرے پہ گری جا رہی ہے تو تو پوچھتا ہے کس نے مجھے چھوا ہے. لیکن وہاں ایک بھید کی بات تھی, خداوند سے وہ قوت نکلی ہے. خداوند دل و ارادوں کو جانتا تھا کہ کس نے مجھے کس نیت سے چھوا ہے, کس نے مجھے اس لیے چھوا ہے کہ مجھے شفا ملے. عزیزو, خداوند اگر گھوڑے پہ سوار ہوتا تو کیا اس کو کوئی چھو سکتا تھا؟ گھوڑا تو تیز چلتا ہے. ایک لاغر آدمی, کمزور آدمی, بزرگ آدمی, کمزور خاتون کیسے دوڑ دوڑ کے پیچھے جا سکتے تھے؟ گدی پر بیٹھ کے جانے کا فائدہ عوام الناس کو بھی تھا نا, ایک حلیم بادشاہ کو ہی نہیں, عام لوگوں کو فائدہ تھا, اس کو چھو سکتے تھے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے شفا پائی, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے روحانی سکون حاصل کیا. وہ کلام مقدس میں مرقوم نہیں ہے, لیکن میرا ایمان ہے جو کوئی ایمان سے اسے چھوتا ہے اسے یقیناً خوشی, اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. یہ بھیڑ ایک اور خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے. آگے آگے بڑھ رہا ہے اور پیچھے بھیڑ ہے. اس منظر کو آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے تخت پر, اور تخت کے آگے دائیں بائیں ایک بہت بڑی بھیڑ ہے. وہاں کہ ہر زبان کے لوگ وہاں موجود ہیں, ہر رنگ و نسل کے لوگ وہاں موجود ہیں, اور وہ ہیلیلویا
हालेलुया की आवाज़ें निकाल रहे हैं। यहाँ तख्त तो नहीं है, यरूशलेम में दाखला के वक्त तख्त नहीं है, पर बर्रा मौजूद है। मुकाशा की किताब में बर्रा और बरे का तख्त है। यहाँ तख्त नहीं है पर बरा है, वो बरा जिसके बारे में लिखा है, देखो खुदा का बरा दुनिया जहां के गुनाहों को उठाया जा रहा है। वेखो सलीब यसू मोड़े ते चाहे जांदा, दुनिया जहां के गुनाहों को उठाए बर्रा आगे आगे है। इसको कहते हैं कायद, इसको कहते हैं लीडर। खुद कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर रहा है। मौजूदा दौर के लीडर्स से मुआवजा कीजिए, चाहे वो चर्च के लीडर हैं, अपने आप को मजहबी रहनुमा कहते हैं या रूहानी रहनुमा कहते हैं या समाजी रहनुमा कहते हैं या सियासी रहनुमा कहते हैं, वो खुद कुर्बान नहीं होते, वो भाग जाते हैं। वो साथियों कहते हैं तुम कुर्बानी दो, देखो जहां का बर्रा जानता है मेरे साथ क्या होगा। लेकिन वो अपने मिशन को मुकम्मल करना चाहता है। ईमान की पुख्तगी यहाँ से हमें हासिल होनी चाहिए। मिशन को पूरा करना, वसाइल पर गिले न करते रहना, यही ना कहते रहना माड़े हैं सीते माड़े हैं, या दूसरों को कहते रहना ऐते माड़े ने। और मैं अक्सर कहता हूँ क्यों कहते हो, क्या इनके हाथ पाँव नहीं है, इनका जहन नहीं है, क्यों माड़े हैं ये भी काम करें, खुदावंद पर ईमान रखें तो ये भी बड़े लोग बन सकते हैं, तगड़े बन सकते हैं। खुदा हलीमो फरोतनों को खड़ा कर देता है, बशर्ते कि वो उस पर भरोसा रखें। खुदा तो ईमानदारों को, अपने शागिर्दों को, अगर वो आग में भी हो तो वहाँ से भी निकाल लेता है। और लोग हैरान हो जाते हैं कि आग की भट्टी में डाला तो 3 लोगों को था, पर चौथा कौन था? चौथा कौन था? इस खानदान में, इस बस्ती में, इस छोटे से फटे पुराने तंबू में रहते तो 2 जी थे, रहते तो 2 अफराद थे, रहते तो 4 अफराद थे, पर एक नूरानी सा चेहरा, वो कौन सा है जो इनके साथ सुकूनत करता है? वो कौन है जो इनके घर में और इनके दिलों में सुकूनत करता है और ये हर हालत में खुश हैं? अजीज़ों, खुदावंद ने गधी को इस्तेमाल करके मुझे और आपको अच्छे असबाक सिखा दिए हैं। और जब खुदावंद ने शागिर्दों को भेजा है कि जाओ गधी लेकर आओ, तो शागिर्दों के लिए एक बहुत बड़ा सबक, खिदमत का काम शुरू करोगे तो रुकावटें भी होंगी। तुम कहोगे मेरे पास तो सवारी नहीं है। मैंने आपको कई दफ़ा वो कहानी सुनाई, हड भी थी अपने एक हम खिदमत भाई की, कहता मोटरसाइकिल दोगे तो खिदमत करांगे। तो मैंने कहा चलो फिर खुदा जिदे को है वो को काम ले लेगा, तू जिद च बैठा रह, खुदावंद ऐ देंगे तो काम कर लेगा। शुरू करें उसके पाक नाम से और वो सब कुछ फराहम कर देता है। कहा जाओ, यानी जिस काम पर वो शागिर्दों को लगाता है, फिर ना नहीं करनी चाहिए, उज़र नहीं पेश करना चाहिए। ऑर्डर है जाओ और करो, कोई गुंजाइश नहीं है, जाओ और करो। मैं लोगों को तैयार करूँगा। 2 दिन पहले मैं एक कलीसिया में था, वाला की कलीसिया में, और जुमा के रोज़, और वहाँ एक जवान शख्स को पेश कर रहे थे। वो हारून आबद साहब से म्यूज़िक सीखने आया करते थे, और मुझे उनकी वालदा ने कहा इनके लिए दुआ मांगे पादी साहब, इनको नौकरी नहीं मिल रही। तो मैंने कहा जी ठीक है, दुआ करेंगे। मुकामी पादी साहब ने कहा जी कि ये नवाबा वाला गिरजाघर में हारून आबद साहब से म्यूज़िक सीखने जाते थे, और वो भी चर्च म्यूज़िक, गीत ज़बूर। इनका वादा था कि वो खुदा की खिदमत करेंगे, खादम बनकर, मुबशर बनकर। अच्छी बात है। माँ पास थी, मैंने कहा बहन जी ठीक है, कहती हाँ। पादी साहब, मुकामी पादी साहब कहते हैं जी माँ जी का एक और
وعدہ بھی تھا. جب یہ بچہ پیٹ میں تھا تو ماں نے کہا تھا اسے میں خدا کے کام کے لیے وقف کروں گی. تو میں نے کہا بہن پھر وعدے میں دیر ہو گئی, چلے ہم نوکری بھی ڈھونڈیں گے, کام بھی کرے, خدمت بھی کرے, ویلا کیوں بیٹھا ہے, کام کیوں نہیں کرتا. کہتی روز 12 بجے صبح اٹھتا ہے. تو میں نے کہا پھر تو دوپہر ہوگی نا. کہتی جی کام جو کوئی نہیں. پھر ماں ہے نا, دفاع کر رہی ہے بیٹے کا, سفارش بھی کر رہی ہے, دفاع بھی کر رہی ہے. بچہ ہے نا, سو رہا دوپہر تک, کوئی گل نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ اب تم فیصلہ آباد آؤ, کھانے پینے کا فکر نہ کرنا, وہ کلیسیا کرے گی. مجھے پتہ ہے کلیسیا کسی پادری صاحب کو, مبشر کو بھوکا نہیں مرنے دیتی, 4 5 بار کھانا کھلا دیتی ہے. پادری صاحب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. میں نے کہا آ جاؤ, کام بھی ڈھونڈیں گے, لیکن یاد رکھو جب ہم خداوند سے عہد کرتے ہیں اس کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نوکری چھوڑ دیں, نوکری کرتے رہیں پھر بھی خدمت کرتے رہیں, لیکن یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور گلا کرنا کہ خداوندہ مجھے کام ہی نہیں مل رہا. اٹھو, گو اینڈ ڈو اٹ, جاؤ اور کرو, حکم ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور وعدہ کیا ہے, دیکھ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, میں کائنات کا خالق اور مالک ہوں, میں اول اور آخر ہوں. یہ کائنات میں نے بنائی ہے, کیا میں تیری نوکری کا بندوبست نہیں کر سکتا؟ کیا میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا؟ شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے پر میرا طالب نام کا نہ ہو, اصلی طالب ہو, وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. عزیزو, مسیح نے دنیوی بادشاہت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, وہ دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا. مسیح کی شان اور عزت اس میں نہیں تھی کہ وہ دنیاوی پروٹوکول حاصل کرے دنیاوی بادشاہوں کی طرح. اس کی سوچ روحانی انقلاب تھا. اس کی سوچ یہ تھی کہ اس دور کی کلیسیا اس پر ایمان لائے. پرانے عہد میں یاہو بادشاہ کے دور میں لوگ بڑے خوش تھے جب وہ فتح مندی کے بعد یروشلم میں داخل ہوا. بڑے خوش تھے کہ بادشاہ آ گیا جیت کے, ہمیں بہت کچھ ملے گا. اور آج بھی شاید بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے ہوشنا ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اس کا ایک مطلب ہے. اس کا دوسرا مطلب ہے ہم تیری منت کرتے ہیں, آئے خداوند ہمیں بچا لے. میرے ساتھ بولیے گا, آئے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں, ہمیں بچا لے. آمین. اور دوسرا مطلب ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یسوع بھی مبارک ہے, خداوند کے نام سے آیا ہے, اور اس کے پیروکار بھی مبارک ہیں. اس کا نام مبارک ہو, اور مبارک ہے وہ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں. ہوشنا کے نعرے بلند ہوتے گئے, لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. اور عزیزو, وہ بڑے ہی خوش تھے کہ مسیح کی بادشاہت عروج پر پہنچ گئی ہے. اتنا بڑا جلوس اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور پھر بھیڑ نے جب یہ کہا عالم بالا پر ہوشنا, یعنی عالم بالا پر بھی اس کے نام کو عزت اور جلال ملے, عالم بالا پر بھی یہ کہا جائے سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور اسے وہ تخت ملے جو سب سے اونچا ہے. اور مکاشفہ میں لکھا ہے اس کا تخت اونچا ہے. ابلیس کی خواہش تھی کہ وہ اپنا تخت اس کے برابر بنائے, بلکہ اسے اونچا کرے, پر نہیں. ایک اور علم الہی کا بھید, جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی. کیوں ہلچل پڑ گئی؟ سوچئے گا ذرا. رومی حکمراں ڈر گئے, یہودی دینی رہنما ڈر گئے کہ اس یوسف بڑھئی کے بیٹے کو اتنی عزت, کیا اس کے بہن بھائی ہمارے گھروں میں نہیں ہیں؟
عام سا یہ شخص اتنی عزت، اتنا پروٹوکول، اور شہر میں ہلچل پڑ گئی، گھبرا گئے کہ بس یہ اب تو یہ چھا جائے گا، ہم کیا کریں گے۔ اور عزیزو، کچھ شہریوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس میں بھی ایک علم الہی کا بھید ہے۔ ابلیس نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا یہ کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ کچھ کو تو پتا تھا نا کہ وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن ابلیس دلوں میں شک پیدا کرتا ہے۔ متی کی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح بیابان میں آزمایا گیا تو ابلیس نے اس کے پاس آ کر 3 دفعہ کہا تھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اگر تو خدا کا بیٹا تو اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا اور فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور پھر اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو دنیاوی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ اگر بھی شک پیدا کرتا ہے، اور یہاں یہ کون ہے، ہم بھی اپنی باتوں میں جب کسی کو جانتے نہیں تو کہتے یہ کون ہے، اور کئی دفعہ ہم بہانہ کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے میں تھوڑا کون ہے، اس کے لیے پتہ نہیں سیاتا نہیں ہے، لیکن تھوڑا پتہ سے تاکہ کوئی مجھے بتائے کہ میں تو آپ بڑی شے ہوں، منو کو پتا تو کون ہے، یہ کون ہے۔ ابلیس کو سارا پتا تھا یہ کون ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالا تاکہ جو ہجوم کا ویلکم ہے نا، جو جلوس ہے اس میں جوش کم ہو جائے، یہ کون ہے۔ اور جو جانتے تھے انہوں نے کہا یہ جلال کا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ 24واں زبور، اونچے کرو سر دروازو، اونچے ہو سب دارو، جان جلال دا بادشاہ ہے، سر تد اونچے کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ ہے۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، ابلیس شک پیدا کر رہا ہے، اور پھر ابلیس شک پیدا کرتا ہے تو ساتھ ہی فریسی جو ہیں وہ یسوع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا، یہودی مذہبی رہنما یسوع کو کہہ رہے ہیں ان کو چپ کراؤ، شور بڑا کر رہے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں ہوا میں، فضا میں، ان کو کوئی نعرہ بازی نہ کریں۔ اور خداوند کا جواب کیا تھا؟ میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پتھر چلا اٹھیں گے۔ ساتھ ساتھ نہیں جی، ایک اور مطلب، علم الہی کے بھید ساتھ ساتھ جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ جب بھی ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر کو ضرور جانیے گا۔ ویسے پڑھنے سننے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پتھر چلا اٹھیں گے کہ پتھروں پر بھی میرا اختیار ہے۔ صرف یہ جو انسان ہیں جن کو تم کہتے ہو نعرہ بازی نہیں کرنا، ان کو چپ کراؤ گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے، ان پر بھی میرا اختیار ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ خدا ابراہیم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اختیار دیکھیے گا، علم الہی کے بھیدوں پر غور کیجیے گا۔ میں اور آپ کام نہیں کریں گے نا تو خدا بلام کی گدی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ میں اور آپ کام نہیں کریں گے اور کہیں گے جی پہلے موٹر سائیکل دو، تو خدا اس ملک میں کتنی موٹر سائیکلیں ہیں، کسی کے دل کو بھی تیار کر سکتا ہے۔ اگر وہ بلام کی گدی کو تیار کر سکتا ہے تو پھر ہمارا تکبر ختم ہو جانا چاہیے، ہماری میں ختم ہو جانی چاہیے۔ بس میں ہی اکیلا بچا ہوں، اتنا بڑا نبی، اتنے معجزات دکھانے والا ایلیا کہتا ہے میں ہی اکیلا بچا ہوں اس لیے بھاگ آیا ہوں، اخیاب کی بیوی ایزبل مجھے قتل کرنا چاہتی، پھر تیرا گواہ کون رہے گا؟ خداوند نے کہا بیٹھ جا اب تو اگر میری حضوری سے بھاگ ہی آیا ہے تو جا علیشا کو جا کے مسا کر دے، اور اخیاب سے ڈرتا ہے جا نیا بادشاہ مسا کر دے۔ جب میں اخیاب کی بادشاہتی چھین لوں گا، جب میں ایزبل کی بادشاہتی چھین لوں گا تو پھر تیرا ڈر تو نہیں نہ رہے گا۔
نیا بادشاہ ہوگا، نیا نبی ہوگا۔ عزیزو، خدا پتھروں سے بھی کام لے سکتا ہے۔ خدا کا حکم سمندر کی لہریں بھی مانتی ہیں۔ وہ طوفانوں کو حکم دیتا ہے، تھم جا، اور تھم جاتا ہے۔ خداوند کا حکم روشنی ہو جا تو روشنی ہو جاتی ہے۔ آپ اس ہجوم کے کس کس بندے کو کہیں گے نعرہ بازی نہیں کرنی؟ عزیزو، خداوند اگرچہ ان فریسیوں سے بیزار ہے، پھر بھی خداوند انہیں پیار کرتا ہے اور سبق سکھا رہا ہے۔ لیکن فریسی مسیح خداوند سے اتنا بیزار ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ روکو روکو، ہجوم کو کہہ رہے ہیں روکو روکو، جہاں اس کا پیروکار ہو چلا۔ کیا یہ خوبصورت آیت آج بھی صادق آتی ہے؟ روکو روکو، جہاں اس کا پیرو ہو چلا۔ بڑے بڑے مشنری صاحبان کو قتل کر دیا گیا، بڑے بڑے مشنری صاحبان کو پچھلے چند سالوں میں قتل کر دیا گیا، معصوم لوگوں کو قتل کر دیا۔ ہمارے اپنے دیش میں معصوم مسیحیوں کے گاؤں کو جلا دیا گیا، ان کی بستیوں کو جلا دیا گیا، ان کے گرجا گھروں کو جلا دیا گیا۔ کیا مسیحت کو کوئی روک سکا؟ کیا کبھی ہم نے گلہ کیا ہے پاکستان میں کہ کرسچن فوبیا ہے؟ مسیحی فوبیا کا لفظ کیا ہم استعمال کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اکثریت خداوند کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اقلیت اگر خداوند ان کے ساتھ ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا، لیکن مسیح پیش قدمی کر رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، آگے جلوس بڑھ رہا ہے۔ دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا۔ سوچو سوچو، تم سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ ابھی تک سوچ رہے ہیں، 3.5 سال بھی سوچتے رہے۔ لازر جب زندہ ہوا مردوں میں سے، تو انہوں نے کہا یسوع کو بھی مرواؤ اور لازر کو بھی مروا دو تاکہ مدعا ہی نہ رہے۔ آج کے دور میں بھی بڑی خوبصورت اس طرح کی سوچ ہے ہمارے معاشرے میں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں ثابت کرو میں قاتل ہوں۔ ثابت کیسے کرنا ہے؟ مدعی کوئی نہیں ہے۔ ثابت کرو میں نے چوری کی ہے، کہیں نہیں۔ وہ سارے کاغذ ہی چلا دیتے ہیں، ثابت کرو۔ جو گواہ اس کو بھی مروا دیتے ہیں، ثابت کرو۔ یہ سوچ ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں سوچو سوچو، بھی اتنے 3.5 سال سوچتے رہے ہو، اس سے پہلے بھی 30 سال سوچتے رہے۔ یہ کون ہے؟ جب وہ پیدا ہوا تو تم سوچتے رہے اور تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ بہت سوچا تھا نا۔ سوچو سوچو، کب تک سوچو گے؟ ابلیس سوچتا ہی رہے گا اور خدا کی کلیسیا بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ ہیلیلویا کہیے گا، آمین کہیے گا۔ کلیسیا بظاہر کمزور نظر آتی ہے پر بڑی پکی ہے، میرا ایمان ہے۔ یہ نوابا والا کی کلیسیا کے بارے بھی میں اکثر کہتا ہوں، پاویں کدی کدی گرجے ہوندی نا، ہے پکی۔ چند دن پہلے میں ناصرت کالونی کی کلیسیا میں تھا، وہاں نوابا والا کی بیٹی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، اور ان کے ایک بھانجے کو کسی زمانے میں نے خون کی بوتل بھی دی تھی، اور بعد میں وہ بچہ مر گیا، ناک کا کینسر تھا۔ بھائی شفیع کو سارا منظر یاد آ گیا ہوگا۔ اس جنازے کو اٹھانے والے میں، بھائی شفیع اور پادری الیاس دیوان، صرف 3 لوگ تھے۔ بارش بھی تھی اور ایک بچہ ساتھ مل گیا، اور ہم کیچڑ میں بارش میں یہاں نوابا والا مین چوک سے لے کے تو خادم چوک تک پہنچے تھے، پھر کلیسیا آگے پیچھے۔ کہتے پائی صاحب جی، ایلڈر صاحب تسی چھاڑ دیو۔ اچھا وہ بہن مجھے ملی ناصرت کالونی میں، کہتی ہے پائی صاحب جی مینوں اس سے آتا ہے جی۔ میں کہا بہن سے آتا ہے، میری امی دا سناؤ، میرے خاندان دا سناؤ۔ میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ لگ گیا ہے۔ گرجے آندے نے، میں کیا سال چیک کری آندے نے۔
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਰਜਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ تو سارا ہی پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں گلا کیوں کرنا ہے، دعا کرنی چاہیے نا کہ چلو خداوند برکت دے، سال میں 2 بار تو آتے ہیں نا، ہے تے پکے نے نا، ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ। اے خداوند اینو تو چک۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، فریسیوں کی دعا کیا ہے؟ فقیوں اور فریسیوں کی، روکو روکو، سوچو سوچو، تم سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ پادری الیاس بھی اگے ننگ گیا، الطاف بھی اگے ننگا، روکو روکو ان کو، روکو۔ اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، اچھا کیوں کھاتے ہیں، گڈی کتوں آ گئی ہے، وہی سوچتے رہتے ہیں گڈی کتوں آئی ہے۔ تسی سوچو نا، تسی چندہ کنا دیتا ہے؟ اور پھر بڑی سیدھی سی بات ہے، کیوں سوچتے ہو؟ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں دے دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ چوری تو نہیں ہے نا، چوری ہوتی تو پرچہ ہو جاتا۔ سوچو سوچو، منفی باتیں سوچو، منفی باتیں، تم سے کچھ بن نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوگا۔ مثبت سوچو، جب جہاں اس کا پیرو ہو چلا ہے، ہم بھی اس کے پاس چلیں، اس کے قدموں میں داخل ہو جائیں۔ عزیزو، نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل میں لکھا ہے جب وہ شہر میں داخل ہوا تو شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا تم سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ خوبصورت 3 کتابوں میں خداوند کے شاگرد لکھ رہے ہیں، اور زکریا نبی لکھ رہا ہے، آئے بنت سیون، آئے بنت پاکستان، آئے بنت نوابہ والا، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، دل کے دروازے کو کھول دے، اس کو آنے دے، اس کو دلوں میں سکونت کرنے دو، ابلیس کو دلوں میں سکونت نہ کرنے دو۔ عزیزو، خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو مانگے کے گھر میں ادھار کمرہ مانگ کے اپنی آخری فصح کر رہا ہے، وہ جو گدھا مانگ کے اس پہ سواری کر رہا ہے، وہ جو کشتی مانگ کے اس پر سواری کر رہا ہے، وہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، کتنی عظیم بات ہے، وہ ہم جیسے کمزوروں اور بے وجودوں کو بہت کچھ عطا کر رہا ہے۔ اس کے اپنے گھر میں عزیزوں کوئی کمی نہیں ہے، وہ صرف مجھے اور آپ کو حلیمی اور فروتنی کا درس دینا چاہتا ہے۔ آج کے روز خداوند یروشلم میں داخل ہوا اور اس کے بعد رات آرام کیا اپنے ایک دوست کے ہاں بیتنیہ میں۔ اگلے دن سوموار کے روز ہیکل کی صفائی کی۔ دیکھیے مشن، آخری مشن کلیسیا کی صفائی کا، اور بہت بڑا چیلنج ان فقیوں اور فریسیوں کو جو کہتے تھے روکو روکو اس کو۔ اب اگلے دن ان کی شامت آ گئی ہے۔ خداوند ہماری کلیسیا کی بھی صفائی کرے، نیا بنا دے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں۔